سب سے پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا اس مشکل حالات میں، اس حالت میں تو حکومت کے لیے بہت سخت اور مشکل ترین فیصلے کرنا تھا۔ یقیناً جو بجٹ پیش کیا گیا، میں تو حکومت کے وقت کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ کب تک ہم عوام پہ یہ بوجھ ڈالتے رہیں گے کہ ملک قرض دار ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، IMF کی شرائط ہے، ہم مجبور ہیں کیا اس ملک میں جو ادارے ہیں بالخصوص PI ہر وقت خسارے میں ہے، ریلوے ہر وقت خسارے میں ہے، واپڈا ہر وقت خسارے میں ہے، ایسے بہت سے محکمے ہیں کہ ہر وقت وہ خسارے میں ہے۔ کیوں ہے؟ ان کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے ان وجوہات پہ توجہ دینا چاہیے۔ اسٹیل میل ہے، بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، جو ملک میں سالوں سے سیاست یہاں پہ کر رہی ہے، ان کی حکومتیں آئی ہے۔ کیا ہم اگر ابھی اس حالات پہ ہم نہیں سوچتے ہیں پھر کب سوچیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ حالت چلتا رہے گا۔ نہ ہمیں IMF سے یہ توقع ہے کہ وہ ہمیں قرض دیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے، اور IMF کے جو شرائط ہوں گے وہ عوام کو ڈالتے رہیں گے۔ یہ یقیناً مشکل فیصلے ہیں، کرنا پڑے گا، مگر سب سے پہلے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ان کی وجوہات کو تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ ادارے خسارے میں کیوں ہے، یہ کیسا ادارے ہیں، کب ٹھیک ہوئے گا، اس کے عوامل کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا عوامل ہے، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میرا اپنا جو تعلق ہے وہ بارڈر اضلاع سے ہے، ہم بارڈر پہ رہتے ہیں، ہمیں بارڈر کا معلومات ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب تک آپ بارڈر کا کنٹرول نہیں کریں گے، وہاں کی جو ادارے ہیں، وہاں کی جو ذمہ داران ہیں، ہم ان کو یہ سبق نہیں سکھائیں گے کہ کب تک آپ لوگ یہ کرو گے کہ ایک طرف ملک اتنا خسارے میں ہے، اتنا مشکل حالت میں ہے، اور دوسری طرف بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، سب کو یہ معلومات ہے۔ کیوں؟ کب تک ہوئے گا؟ یہ یقیناً مشکل فیصلے کرنا پڑے گا۔ مشکل فیصلے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے، پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے، قرض لینا ہے، IMF کی جو شرائط ہے اس کو ماننا ہے، مگر مشکل فیصلے یہ بھی ہے کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہاں پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے
ان کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہر ایک اپنا ذمہ داری کو سنبھالے، ادارے اپنا ذمہ داری سنبھالے، عوام جو ہے وہ اپنا ذمہ داری سنبھالے، تب جو ہے ملک ٹھیک ہوئے گا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، میں اپنے حلقے کی طرف آ رہا ہوں۔ پچھلی حکومت میں N50 خانوزی سے معروف کے بارڈر تک سڑک کا باقاعدہ پیش رفی میں شامل کر دیا، ان کا فیزیبلٹی رپورٹ بھی بن گیا۔ یہ وہ شاہراہ ہے کہ یہ افغانستان کا جو بارڈر ہے معروف، یہ 3 اضلاع کے درمیان میں ہے، پشین ہے، کلاد اللہ ہے، کلا سیف اللہ ہے۔ یہ شاہراہ اگر بن گیا، یہ افغانستان کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ یہ تقریباً 93 کلومیٹر ہے خانوزی سے، N50 سے۔ یہ بہت اہم شاہراہ ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ مطالبہ ہے کہ اس کو باقاعدہ فنڈ دیا جائے، اس کو پیش رفی میں شامل کیا جائے۔ اگر یہ روڈ بن گیا تو اس روڈ سے یہاں کی جو عوام ہے، یہ بہت اہم کاروباری راستہ ہے۔ دوسرا زراعت کا مسئلہ ہے۔ ضلع پشین ایک زرعی ضلع ہے، وہاں پہ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو بدقسمتی سے بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ نہری نظام نہیں ہے، سوائے نصیر آباد کے۔ وہاں پہ زراعت کا جو انحصار ہے وہ بارش کے پانی پہ ہے۔ اپنی اعمال کو سمجھے اعلیٰ ناراض ہیں، کافی عرصے سے بلوچستان میں قحط سالی ہے۔ وہاں کی عوام جو ہے، ذمہ دار جو ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہاں تک ہوا ہے ابھی وہاں پہ 1000 فٹ 1100 فٹ پہ ہم لوگ پانی جو ہے زمین سے نکالتے ہیں۔ پرسوں میں کہیں پہ گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1100 فٹ تو نیچے گیا، مگر وہاں پہ پانی ابھی کڑوا شروع ہوا، ان کے پانی خراب ہے نیچے۔ دوسری طرف وابڈا والے جتنا ظلم اور ذاتی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کرتے ہیں، اس آڑ میں کہ بجلی کا بحران ہے۔ بحران نہیں ہے، بے شک بحران ہے، ہمیں معلوم ہے، مگر اس کے آڑ میں جو ظلم وہ لوگ کرتے ہیں ذمہ داروں کے ساتھ، دکھ کی بات، افسوس کی بات ہے۔ 1 گھنٹہ ان کو دیتے ہیں بجلی، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ یہ کس طرح ملک ہے کہ کہیں پہ کسی کو آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بجلی دے دو اور کہیں پہ 18 گھنٹے بجلی ہے۔ جہاں پہ بھی انصافی ہو پھر وہاں سے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اتنا بے انصافی نہیں ہونا چاہیے۔ وابڈا والے جتنا ظلم کرتے ہیں بلوچستان کے ذمہ داروں کے ساتھ، جتنا زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وابڈا جتنا خسارے پہ جا رہے ہیں، اس میں صرف عوام کا قصور نہیں ہے، اس میں ان کے جو ملازمین ہے، آج کل وہ باتیں نہیں ہے، ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جتنا وابڈا کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا، وابڈا کو
باقاعدہ ایک کاروباری ایک پرچوں کا دکان بنایا ہوا ہے. قانونی ٹریبیونل کی آڑ میں انہوں نے غیر قانونی جو ٹریبیونل وہ لوگ چلا رہے ہیں باقاعدہ ان لوگوں کی ملی بھگت سے چل رہے ہیں. یہ بات واضح ہے. یہاں تک ہے اگر کسی کا غیر قانونی ٹریبیونل پکڑتا ہے باقاعدہ ان کے کہتے ہیں اتنا دے دو, اگر نہیں دیں گے تو میں آپ کا ٹرانسفارمر اٹھا لوں گا پھر جمع کرا دوں گا. یہ ظلم ہے. بلوچستان کی ذمہ داروں کو باقاعدہ تباہ کر دیا انہوں نے. اس گرمی کے ہاڑ میں, اس شدت کے ہاڑ میں آپ ذمہ دار کو صرف 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے بھیجے دیتے ہو تو ان کے فصل کی کیا حالت ہوگی. ایک طرف بارش نہیں ہے, پانی نہیں ہے, خشک سالی ہے, کاٹ سالی ہے, دوسری طرف یہ ظلم ہو, پھر تو عوام ضرور نکلیں گے. ہم تو ابھی یہاں تک پہنچ گئے, میں اور مولانا صلاح الدین صاحب, کہ اپنے حلقے پہ جا نہیں سکتا ہوں. وہاں کے عوام جو ہے ہمیں اپنے حلقے پہ نہیں چھوڑتے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے معاوضہ کا مسائل ہے, اتنا تو نہیں ہے کہ ہمیں 1 گھنٹہ بھیج دیتے ہو. ہمیں کم سے کم اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ اپنے حکومت میں, اپنے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہم کس کے پاس جائیں, کس کو یہ بولیں. تو یہاں بولنا ہے ہم لوگ کو مجبور ہو کر. ہم احترام کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ کی, اپنے حکومت کی, مگر واوڈا والوں کو لگام دینا پڑے گا. تیسرا جو مسئلہ ہے یہاں پہ, تو میڈم صاحبہ نے بہت اچھی بات کی. صوبائی حکومتیں اور صوبائی گورنمنٹ, میں تو اپنے بلوچستان کے بول رہا ہوں, اپنے علاقے کا بول رہا ہوں. میں نے 2008 میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا پشین کا. میں نے کہیں اسپیٹل پہ وہاں پہ آرجسی ہے, ان کو ایک ایکس رے پلانٹ اور ایک ڈینٹل کرسی میں نے دیا تھا 2008 میں. 2018 میں میں بحیث MN وہاں پہ وزٹ پہ گیا. وہاں پہ وہ ڈینٹل کرسی, وہ ایکس رے پلانٹ اسی طرح کاٹن بند پڑا ہوا تھا. 10 سال میں کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ کرسی کو, ایکس رے پلانٹ کو عوام کے لیے استعمال میں لائے. یہ ہے RHC. اس میں تقریباً 8 میڈیکل افسر بیٹھتے ہیں, 40-45 کے لگ بھگ ملازمین ہے. وہ ہاسپٹل ابھی تک ایسے بند پڑا ہوا ہے, تو کیا حالت ہوگی. مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے لیے سڑک کا بندوبست کرے. میں نے کہا تھا ابھی تو میں اس ذہن میں ہوں, سڑک کسی کو دینے کا کیا فائدہ ہے. اگر آپ کہیں پہ سڑک بنائیں گے 6 مہینے کے بعد جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سڑک 6 مہینے سے بنا ہوا ہے یا 20 سال سے پہلے بنا ہوا ہے. پتہ نہیں چلتا ہے. 6 مہینے کے بعد پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سڑک ابھی بنا ہوا ہے یا 20 سال پہلے بنا ہوا سڑک ہے. یہ حالت ہے ہمارے بلوچستان کی. ایجوکیشن تباہ ہے, بہت سی اسکولز بند ہے, ٹیچر نہیں ہے, ڈپٹی نہیں دیتے ہیں, جو بلڈنگ بنا ہوا ہے وہ رہائش کے قابل نہیں ہے, رہنے کے قابل نہیں ہے, بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. یقیناً یہ مشکلات ہے. اس مشکلات کے لیے ہمارے لیے اور آپ سب کے اس کے لیے اقدام اٹھانا پڑے گا. جب تک ہم اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. وہاں کے جو عوامل ہے, جو مسائل ہے, جو پریشانیاں ہیں, ان پہ بیٹھنا پڑے گا. اگر اس حکومت نے, اس گورنمنٹ نے, جس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, اگر ابھی سے ہم لوگوں نے اصلاح نہیں لایا پھر کبھی ہم اصلاح نہیں لا سکتے. یہ میرے تجویز ہے, یہ میرا رائے ہے کہ خدا کے لیے
اپنے ملک پہ اپنے وطن پہ رحم کرے، اس دلدل سے نکلے کہ ہر وقت ہم قرض پہ چلتے ہیں اور باہر دنیا ممالک پہ کے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ خزانے میں ڈال دو تاکہ ہمارے خزانہ جو ہے آپ کے پیسوں سے بھر جائے۔ جو خاندان، جو گھر، جو فیملی اپنے گھر کو قرض سے چلاتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ شکریہ مولانا صاحب۔ جناب رانا محمد قاسم خان نون صاحب۔